جی مفتی صاحب کیا کہیے؟ جی ایک تو یہ جو انہوں نے کوشچن کیا حالت روزہ میں جسمانی تعلق کے بارے میں، یہ وقت دیکھیں جب دونوں راضی ہو گئے تھے حالت روزہ میں جسمانی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹا اور اس پہ کفارہ لازم ہے۔ اب ان دونوں کو بعد میں ایک روزہ تو قضا اس کا رکھنا ہوگا، وہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے، اور اس میں بیچ میں مرد کے لیے تو کوئی وقفہ نہیں۔ اگر 59 روزے رکھے بیمار پڑ گیا ایک نہیں رکھ سکا پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرے گا۔ خواتین کے جو ایام مخصوصہ ہیں وہ مستثنا ہوتے ہیں، اگر 10 روزے رکھے تھے ایام حیض آ گئے پھر 11ویں سے ہی کنٹینیو کریں گی، لیکن وہ بھی اگر کسی اور عذر کی بنا پر چھوڑیں گی تو پھر نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ جب تک اس کی طاقت رکھتے ہیں دوسرا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر یہ چاہیں کہ چلو ہم فدیہ دے دیں، کچھ نہیں، ان کو روزے ہی رکھنے ہوں گے، شریعت نے لازم کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے مریض کے لگاتار 2 مہینے کا روزہ رکھنا اس کے لیے پرابلم ہے، بہت ہی شدید بیمار ہے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے، جب انسان کو گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اگر خوف خدا رکھتا ہے تو دنیا میں کتنی بھی مشقت کیوں نہ ہو، آخرت کی مشقت سے بچنے کے لیے یہاں کی مشقت اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، اپنی طبیعت کو دیکھیں تو پورے 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ ادا کر دیں تو پھر ہو جائے گا۔ جی سب سے پہلے تو دیکھیں اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیماری کو دور کرے، پھر اس کے بعد وہ دوا وغیرہ یا ایسی غذا استعمال کرے جس سے اس کو صحت ملے اور اس کو صحت پر استقامت حاصل ہو۔ تو اس لیے جب رمضان آئے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگ فضیلت کے حصول کی طرف تو بڑھتے ہیں لیکن اندر جو گناہوں کا مرض ہے اس کو باہر نہیں نکالتے۔ جب تک گناہوں کا ثقل اور بوجھ قائم رہے گا انسان کو نہ تو عبادت میں حلاوت محسوس ہوگی نہ استقامت ملے گی۔ تو سب سے پہلے توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہو اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سارے پروگرام ہو ہی رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی کیو ٹی وی کے پروگرام ڈلے ہوئے ہیں، ان میں روزوں کے مسائل ذرا اچھی طرح سمجھ لیے جائیں اور روزے کس طرح گزارنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ، اور حدیث میں بھی ویسے تو ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، لیکن جب بعضوں کے رمضان آتا ہے تو ان کے لیے بے صبری کا مہینہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، یعنی جو پہلے غسیلہ نہیں بھی ہوتا وہ روزہ لگتا ہے تو بیوی کو بھی گھور کر دیکھتا ہے، بچے بھی اس کو شور مچاتے برے محسوس ہوتے ہیں، اور آپ ایسی بات کرنے اور گاڑیاں روک روک کے گھونسے مار رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی اتنی بے صبری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تربیتی ایک پروسیس سے ہمیں گزرنا ہوگا، اپنے غصے کو انسان ضبط کرے، اچھی صفات کو حاصل کرے، علم دین حاصل کر کے اس کی روشنی میں وہ اپنے آپ کو سنوارے۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت موقدہ، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک اساءت۔ بعض اوقات مستحبات میں انسان بہت زیادہ لگ جاتا ہے، مثال کے طور پہ قرآن پاک کی تلاوت اچھی بات ہے، رمضان میں کرنی چاہیے، ترجمہ تفسیر سے کرے تو نور علی نور ہے، لیکن انسان بعض اوقات گناہ سے نہیں بچ رہا ہوتا۔ خواتین بیٹھ کے غیبتیں چغلیاں کر رہی ہوتی ہیں 2-2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے غیبت کرنے کے بعد آخر میں کہتی ہے ہمیں کیا، چھوڑو اس کو۔ تو یہ اس لیے گناہ سے بچنا، خطاؤں سے بچنا۔ بعض لوگ روزے افطار کروا رہے ہوتے ہیں، خود روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، گالیاں زبان پر جاری ہوتی ہیں اور وہ کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنا احتساب کر کے انسان کو برائیوں کو دور کرنا چاہیے، اور یہ فرض واجب سنت موقدہ لازم پورا کرنا ہے۔ 5 وقت نماز، تراویح سنت موقدہ ہے۔ آپ کی وساطت سے بہنوں کو بھی گزارش کر دیتے ہیں کہ پورے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت تراویح کا ادا کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت سے ادا کریں تو سنت موقدہ الکفایہ ہے، لیکن بعض بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں تو معاف ہے، اور بعض 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے کے بعد اس سنت موقدہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اب ہمیں نہیں سننا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اب جیسے قرآن پاک ہے ترجمہ تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو، تاکہ پیغام الہی تو سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا اچھی بات۔ اب آپ کو میں خط بھیجوں بڑے پیار سے محبت سے سب کچھ، اور جب میں آپ سے 2 مہینے بعد پوچھوں کہ رئیس بھائی پڑھا آپ کے، نہیں مفتی صاحب، بڑی احتیاط سے رکھا ہوا، سینے سے لگا کے رکھا ہوا، جیب سے نکال کے آپ دکھا دیں، عطر لگا دیا اس پر، عطر لگائے ہوئے، تو یہ تو چیز صحیح نہیں ہے نا، اس کو پڑھیں تو صحیح، اس کے تقاضے کے مطابق عمل تو کریں۔ اسی طریقے سے اگر کسی گھر کے اندر، بس یہ آخری بات ہے، کسی گھر میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے، خدا را اس کو ختم کر دیں۔ ان میاں بیویوں سے میری گزارش ہے کہ سلطان رہی مصطفیٰ قریشی بننے کے بجائے، گنڈاسے اٹھانے کے بجائے پیار محبت سے اپنی غلطیاں تسلیم کریں،
अफ़्व दरगुजर करें, अपने बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल बन जाए। मेरी सासों से गुजारिश है इस महीने बहुओं को बख्श दें, और बहुओं से गुजारिश है कि सासों का पीछा छोड़ दें और नंदों का पीछा छोड़ दें। प्यार मोहब्बत शीरो शकर हो जाएं। ये महीना प्यार मोहब्बत मुआसात का हजरत ने फरमाया ना, हदीस में मौजूद है, मुआसात, गम ख्वारी, खैर खाही का महीना है। ये नहीं कि आस्तीन में छुरी जहां भी मौका मिला वो सास के बखी में मार दी और सास ने गर्दन में छुरी उतार दी, ये चीजें नहीं चलेंगी। प्यार मोहब्बत का माहौल बनाए, इंशाल्लाह ये महीना ऐसा गुजरेगा और इतनी रहमतें बरकतें घर में आएंगी कि संभाले नहीं संभलेंगे। एक ही कहते हैं कि बाद औक़ात इंसान जैसे खजूर वगैरह खाई है, अब नमाज पढ़ रहे हैं तो वह है तो बारीक जर्रा, लेकिन हल्क में मिठास महसूस हो गई, क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, एक होता है बाकायदा किसी चीज का जिस्म और एक होता है सिर्फ उसका जायका। अगर तो जिस्म भी मौजूद है फिर तो जायके की वजह से नमाज के फसाद का हुक्म होगा, चाहे वो जर्रा छोटा क्यों ना हो, ठीक है ना। और एक होता है जैसे आपने चाय पी, अब उसकी सिर्फ मिठास मुंह में बाकी है, थोड़ी सी हल्क में महसूस हो रही है, जात तो खत्म हो गई, मिठास उसकी सिफत एक बाकी है, इससे नमाज फासिद नहीं होती। लेकिन अगर बाकायदा एक वजूद है और आपने उसको मतलब महसूस कर रहा है ज़बान पर और उतर रहा है तो जायका महसूस हो रहा है, तो ये नमाज में खाने पीने के हुक्म में आएगा, एक अदब के खिलाफ है और इसमें नमाज के फसाद का हुक्म होगा। तो ये ज़रूर देख ले कि उसका जिस्म मौजूद है या सिर्फ खाली मिठास है। अगर सिर्फ मिठास है तो नमाज हो गई, वरना फसाद का हुक्म होगा इस पर। इंजेक्शन और ड्रिप के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। बाज़ ये कहते हैं कि चूँकि इनसे तवानाई हासिल होती है, इससे जिस्म की इस्लाह होती है, ताकत का हो तो तवानाई आएगी और दवा के तौर पर हो तो जिस्म की इस्लाह करेगा, और यही चीज़ खाना वगैरह भी करता है। इसीलिए शरीयत ने खाने पीने को मना किया ताकि तवानाई हासिल ना हो, कमज़ोरी महसूस हो। इसका मतलब है वो कहते हैं कि असल मुंह के ज़रिए किसी शय का अंदर जाना नहीं, बल्कि उसके अंदर पहुँचकर ताकत और तवानाई का सबब बनना, इस्लाह का सबब बनना, ये असल है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि अगर इंजेक्शन या ड्रिप लगवाई तो चूँकि इस्लाह होगी, ताकत हासिल होगी, लिहाजा रोज़ा चला जाएगा। और दूसरे जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हम मिजाज शरअ देखते हैं वो ये कि इन्हीं ज़राए से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा टूटने के मामलात ज़िक्र फरमाए, लिहाजा ये इंजेक्शन या ड्रिप जो है वो रग में लगेगी, मसामों के ज़रिए चीज़ अंदर जाएगी, लिहाजा रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अब हम जो फतवा देते हैं, मैं अपनी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत से और भी उलमा हैं जो इसी तरह करते हैं कि जानिबैन की रियायत करते हैं। दोनों तरह के उलमा के कौल की रियायत करते हुए हम यूँ कहते हैं कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है, कोई कमज़ोर ऐसा है कि इंजेक्शन या ड्रिप के बगैर रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता, तो बेहतर है कि वो रोज़ा रखे और ड्रिप वगैरह लगाकर रोज़ा पूरा कर ले, कि असल तो इबादत की अदायगी है और वो हो रही है और मसला मुख्तलफ ही है, तो उससे फ़ायदा उठा ले। और जो सेहतमंद है, अगर वो चाहता है कि मैं ज़रा ड्रिप चढ़वा लूँ या वो इंजेक्शन लगा लूँ ताकि बिल्कुल सुकून से गुजरे, मुझे तकलीफ़ ना आए, इसको हम मना करेंगे कि आप ऐसा ना करें। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। चंद चीज़ें बस मैंने आपको अर्ज़ किया, जैसे अभी ड्रिप का और इंजेक्शन का मसला ज़िक्र किया, ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई इसके बगैर रोज़ा पूरा कर ही नहीं सकता है तो बिल्कुल इससे रोज़ा नहीं जाएगा, वो लगवा लें। जैसे अब कोई बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा हालत रोज़ा में है, डॉक्टर कहते हैं इंजेक्शन लगवा लें, आप हालत संभल जाएगी, लगवा लीजिएगा, रोज़ा कायम रहेगा। लेकिन अगर सेहत है और वैसी मतलब से ताकत के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ना करें, क्योंकि ये रूह रोज़ा के ख़िलाफ़ होगी।